ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس آیت شریف میں حق تعالی شان نے ایک ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ اس سے حق تعالی کی نہایت ہی رحمت معلوم ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی بات دین کی معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے یعنی دین کے علم جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ اگر کسی کو کوئی بات دین کی معلوم نہ ہو اور وہ کسی سے پوچھے اور وہ بتلانے والا غلط مسئلہ بتلائے تو نہ جاننے والے کو کوئی پکڑ ہوگی نہ اس کو کوئی گناہ ہوگا، گناہ اسے ہوگا جو اسے مسئلہ غلط بتائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے فتویٰ دیا یعنی مسئلہ بتایا بغیر علم کے تو بتلانے والا گناہ گار ہوگا۔ اب غور کرو کہ دنیا میں کسی حکومت کا یہ قانون نہیں کہ اگر کسی کو قانون معلوم نہ ہو اور وہ کسی وکیل سے قانون دریافت کرے اور وکیل غلط بتلائے تو اس جاہل کو معذور سمجھا جائے اور وکیل سے مواخذہ کیا جائے، بلکہ تمام بادشاہ رعایا کو اس کا مکلف کرتے ہیں کہ صحیح قانون دریافت کر کے اس پر عمل کریں۔ اگر دریافت کیا اور اس کو غلط قانون بتلایا گیا کوئی اس کو معذور نہیں سمجھتا، مگر حق تعالی کی یہ بڑی رحمت ہے کہ جاہلوں کو صحیح قانون معلوم کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کے ذمہ صرف ایسے شخص دریافت کرنا ضروری ہے جس کو اس کا اہل سمجھا یعنی جاننے والا سمجھا کہ یہ شخص دین کے مسئلے جانتا ہے۔ پھر دریافت کرنے کے بعد اگر اس کو غلط مسئلہ بتلایا جائے تو اس کا مواخذہ غلط بتلانے والے سے ہوگا، یعنی غلط مسئلہ بتلانے والے کو اللہ تعالی سزا دے گا۔ بتلائیے اگر قیامت میں یہ سوال کیا جائے کہ تم نے فلاں کام خلاف شروع کیوں کیا، اور وہاں یہ جواب دیا جائے کہ ہم نے فلاں عالم سے دریافت کیا تھا اس نے یہ بتلایا تھا، اس پر کہا جائے کہ اس نے غلط بتلایا، تم کو پوری تحقیق کرنی ضروری تھی، تو کیا حال ہوتا؟ دیکھو کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تحقیق کامل کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ صرف دریافت کرنے کا مکلف بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو کسی عالم مولوی سے دریافت کر کے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بری ہو جائے گا۔ بتلائیے یہ کتنی بڑی رحمت ہے، اور غلط مسئلہ بتلانے والا پکڑا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے یا غلط بتلائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔